الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ جو کل ہم نے شیطان کے مختلف ہتھ کنڈے قرآن و سنت سے سمجھے ہیں، وہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر۔ جی، جب سوال کروں تو جواب دیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو۔ ایک بات رہ گئی کہ شیطان نیکی کے راستے سے بھی تو گمراہ کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے، ہر راستے سے، ہر پہلو سے۔ وہ تو دیکھیں، علماء اور عابدوں کو اسی راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ وہ لوگ جو علماء ہیں ان کو کہتے ہیں تم بہت بڑا کام کر رہے ہو، ان کے اندر فخر، ان کے اندر غرور، اور وہ پھر اپنے آپ کو انسانوں سے کوئی ما فوق الفطرت چیز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عبادت گزاروں کو عبادت کے بھرے میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو نعوذ باللہ، ہم کوئی بھی ہے، انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے خود حفاظت لی ہے، انسانوں کو ہر آن اور ہر لمحہ اپنے بارے میں بالکل الرٹ رہنا چاہیے۔ کوئی اور بات؟ شیطان نے چاروں طرف سے آنے کا کہا تھا، لیکن اوپر اور نیچے کا بھول گیا۔ دعا کا راستہ بھی کھلا ہے اور سجدے کا راستہ بھی کھلا ہے۔ ہاں، لیکن وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سجدہ کرنے والوں کو نہیں گمراہ کرتا۔ وہ دیکھیں، اس نے حتمی طور پہ بتا دیا کہ میں ہر طرف سے حملہ آور ہوں گا، اوپر سے بھی کرتا ہے، نیچے سے بھی کرتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ سجدہ کرنے والے گمراہ نہیں ہوتے۔ وہ سجدہ، دیکھیں حضرت آدم جیسی ہستی کو جو اللہ کے نبی تھے ان کو ورغلا دیا کوشش کر کر کے۔ اس لیے شیطان کو ہلکا نہ سمجھیں، وہ ہمارا ایسا دشمن ہے جو اس بات کے درپے ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے۔ لہذا کل کا درس اور اس کے ساتھ جو سابقہ ایک لیکچر ہے کہ جس میں ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کن طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برے راستوں سے بچائے گا، وہ ساری تفصیلات آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے۔ یہ دوسرا ہے۔ اور تیسرا آج جو ہے وہ شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے مومن کے ہتھیار۔ اصل میں شیطان کا مقابلے کا مطلب ہے ہر قسم کی برائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ شیطان ہر قسم کی برائیوں اور نیک آدمیوں کو ان کے نیکی سے اور عابد لوگوں کو ان کی عبادت کی وجہ سے کوشش کرتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے۔ اب آپ آج دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سب سے پہلی بات احتیاط آدمی کب کرے گا؟ جب اس کے ہتھ کنڈوں سے واقف ہوگا۔ کیوں احتیاط کرنی ہے؟ تاکہ اس کا کوئی ہتھ کنڈا ہمارے اوپر کارگر ثابت نہ ہو۔ اور کل آپ نے، اور آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، کہ اس میں جو مین مسائل ہیں بڑے بڑے، وہ سارے کے سارے قرآن و سنت کی روشنی میں آ گئے ہیں۔ اور اب اس ذرا بھی غفل ہوگا نا انسان، ذرا بھی، آپ دیکھ لیں دنیا میں اس کے سارے کرتوت دیکھ لیں، وہ فوراً حملہ آور ہوتا ہے، اور اس راستے سے حملہ آور ہوتا ہے جو راستہ انسان کا سب سے پسندیدہ راستہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خواہشات کی پیروی میں ملوث ہے، اس خواہشات کو اتنا خوبصورت کہتا ہے تیری ہی خواہشات سب سے اعلیٰ ہے، ڈٹ جا، جم جا ان پر۔ کیوں؟ وہ اسی راستے سے اپروچ کرتا ہے جس راستے سے انسان
مال کی محبت ہے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، ڈگریوں کی محبت ہے خوبصورت بنا کے دکھائے گا، تاکہ اس کو اللہ کی محبت جو سب سے غالب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 165 میں، آیت کا حصہ ہے، میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ثبوت کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو حضور فرما رہے ہیں پھر میری اتباع کرو۔ تمہیں اللہ کی محبت اسی وقت نصیب ہوگی جب تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو گے، اور اگر اس اتباع سے منہ موڑو گے تو پھر یاد رکھو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، ان کو کافر کہا ہے۔ لہذا احتیاط۔ اب احتیاط کے بارے میں آپ دیکھیں سورہ اعراف کی آیت 27 آپ کے ہینڈ آؤٹ میں پہلے پیج پر موجود ہے۔ یا بنی آدم، خطاب کس سے ہے؟ بنی آدم سے، ہم سے، اور آدم کی اولاد سے، ہر زمانے کے لوگوں سے۔ لا یفتننکم الشیطان، تمہیں شیطان کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وہی فتنہ ہے، اور اس میں آدمی جو ہے اگر اللہ کا بندہ بن کے رہے، اللہ ہی کی طرف اس کی توجہ ہو، اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دیا ہو تو بچ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں بڑی وارن، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ اور مثال سے واضح کر دیا، کما اخرج ابویکم من الجنہ، اور اس فتنے کے نتیجے میں تم جنت سے محروم ہو جاؤ جیسے تمہارے باپ آدم علیہ السلام محروم ہوئے تھے۔ کتنی بڑی وارننگ اور الفاظ کتنے واضح۔ یہ ہے احتیاط، اور آپ نے پیچھے پڑھ چکے ہیں کل کے درس میں، کل کے لیکچر میں، کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے بندوں پر اس کا کوئی قابو نہیں ہے۔ یہ بات شیطان نے خود اعتراف کی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، نہ خواہشات کے بندے بنے، نہ دنیا کے بندے بنے، نہ شیطان کے بندے بنے، ہم صرف اور صرف اللہ کے بندے بنے۔ اللہ کا بندہ جب بنتا ہے انسان، جب وہ ہر کام دنیا کا صرف اللہ کی رضا اور اس کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ کے صفحہ نمبر 1 پر آخر میں آیت ہے سورہ انعام کی 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے وہ میرا سیدھا راستہ، فَاتَّبِعُوهُ، بڑی زبردست۔ لہذا اس کا اتباع کرو، اس کو پسند کر کے اسی پر عمل کرو۔ کس طرح عمل کرو؟ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیا۔ یہ تو تھا نا پازیٹو حکم، اور نیگیٹو بتا دیا، وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں، اس کے وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، سُبُلَ فَتَفَرَّقَ، تو تم متفرق ہو جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، عن سبیلہ، اس کے راستے سے۔ ذالکم وصی بہ، اسی کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے۔ وصیت کس بات کی ہوتی ہے؟ بہت اہم معاملے کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ میں اہم بات ہے بڑی، اور میں تمہیں تاکید کر رہا ہوں، لعلکم تتقون، تاکہ تم شیطان کے فتنوں سے بچ سکو۔ اتنی بڑی، آپ دیکھیں قرآن ہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے۔ یہ الفاظ دیکھیں، عین فطرت کے مطابق اور انتہائی موزوں۔ تو اللہ کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات قرآن میں ہے، اور قرآن ہی کی بات سے ہمیں اللہ تعالی ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک حدیث بیان ہوئی ہے، اب حاکم نسائی اور اگلے پیج پہ اگر دیکھیں
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر سائڈ میں چھوٹی چھوٹی اور لکیریں کھینچی، فرمایا یہ بالکل سیدھی لکیر جو ہے نا یہ ہے صراط مستقیم، اگر ادھر نکل جاؤ گے کافی اوپر. یہ آپ ذرا بند کریں اپنے مائک کو. اچھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ سیدھا راستہ صرف یہ ہے جو بالکل میں نے سیدھا کھینچا ہے، باقی سارے راستے جو ہیں وہ شیطان کے گمراہ کن راستے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ کی آیت 208 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، خطاب کس سے ہے بلا؟ مجھ سے اور آپ سے. یہ یاد رکھا کریں، یا ایھا الذین آمنو پڑھ کے مت سمجھیں کہ یہ تو کسی اور، نہیں، یہ میرے اوپر خطاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ پر بھی لازم ہے، آپ اہل ایمان ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ پورے کے پورے دین میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو. اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میں آپ کو بالکل اس کا ٹھیک مفہوم جو آپ کی جو بات ہے نا اس کو ذرا سننے والے کو سننا. سب سے پہلے اپنے عقیدے اور ایمان کو ٹھیک کرو. وہ فکر ہے، جب وہ فکر ٹھیک ہوگی تو عمل ٹھیک ہوگا. لہذا ایمان کے بعد عمل عبادات ہیں. اپنی عبادات کو ٹھیک کرو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرو، پورے کے پورے کو. یہ نہیں کہ اس میں تو اخلاق اچھا ہے لیکن بخیل ہے. ہر فضائل اخلاق جن کو مارل ورچوز کہتے ہیں اس کو اپناؤ، اور ساری برائیاں، اخلاقی برائیاں جو ہیں جن کو رذائل اخلاق، ان کو چھوڑ دو. جی سر. اعمال، بالکل اعمال صالح کرو، برے اعمال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور پوری زندگی جان اور مال سے جہاد کرو. کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، کھانا کمانا، عقیدہ، مال، اولاد، عمل صالح، سب کے اندر اللہ کا حکم. اب دیکھیں، یہ تو بتایا نا، یہ تو تھا نا اس کا مثبت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری طرح. اور فرمایا یا ایھا الناس، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلو. کیوں نہ چلو بلا؟ کیوں شیطان کے ہر نقش قدم پر چلو؟ کیوں نہ چلو؟ یہی اور وہ اصل جہنم گمراہ کی یہ طرف لے کے جاتا ہے، جہنم کی طرف لے کے جائے گا. انہ کیونکہ وہ لکم عدو مبین. مبین. خدا کے لیے آیت کے اندر رہو. یہ آپ نے کیا تماشا پکڑا ہوا ہے کہ بات اللہ قرآن میں ایک بات کر رہا ہے، آپ ادھر سے لے کے جوڑ دیتے ہیں. خود قرآن کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین. عدو مبین کل کھول کے بتایا آپ کو. دیکھیں نا، یہ بڑا ستم ہے کہ ہم پڑھ آیت رہے ہوتے ہیں اور مفہوم کسی دوسری آیت کا لا کے جوڑ دیتے ہیں. اس سے ہمیں بالکل باز آنا چاہیے. یہ اللہ کی کتاب پرفیکٹ ہے، مکمل حکم دیتا ہے اللہ. پہلے کہا تم پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اور دوسرے نمبر پہ کہا شیطان کی پیروی مت کرنا، اس کے نقش قدم پر چلنا. کیوں؟ اس لیے کہ لکم عدو مبین. اب آپ ادھر ادھر سے کیوں لے کے آتے ہیں؟ میری یہی کوشش ہے کہ ہم قرآن کے معنی اس کے سیاق و سباق سے متعین کریں جو ٹھیک طریقہ ہے. اس لیے برائے مہربانی آپ اسی کو فالو کریں، یہی فہم قرآن ہے. اور جب آپ ادھر ادھر سے لے کے آتے ہیں تو یقین مانے مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ ہم کیسے طالب علم ہیں. اچھا، پھر دیکھیں سورہ بقرہ ہی آیت 168 آپ کے سامنے ہے. یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو خطاب ہے، اہل ایمان کو نہیں، پوری انسانیت. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں وہ کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب، پاکیزہ بنایا ہے. اچھا، یہ ساری انسانیت کو یہ سب سے پہلے یہ حکم کیوں دیا؟ جلدی بتائیں.
اب بڑے غور سے سنیے، دیکھیں نا، غور کیا کریں، قرآن خود کہتا ہے کہ تمہارے کیا ہو گیا ہے، تمہارے دلوں میں تالے پڑ گئے ہیں، حلال کھائے گا، پاکیزہ چیزوں کھائے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، اس کے اندر ہدایت اور طلب کی پیدا ہوگی خواہش، اور پھر اس کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ، تو لہٰذا سب سے پہلی شرط کہ انسان کا کھانا پینا جب پاکیزہ ہوگا، اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مواقع اور اسباب فراہم کرے گا. یہ ہے وجہ. کوئی سوال؟ اور پھر فرمایا جیسے اوپر اچھا، والی یہاں پہ پھر انہ لکم عدو مبین ہے. بالکل ہے، بالکل. اب آپ ذرا اس بات کو خیال فرمائیں، قرآن بار بار اس قرآن سے ہمارا مطالبہ تعلق ہوتا نا تو ہم اس کو عدو مبین سمجھتے. آج مسلمان امت کو دیکھ لیں، اکثریت کا دوست شیطان ہے، جبکہ اللہ کہتا ہے وہ، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اس نے تو عہد کر رکھا ہے کہ میں نے ان کو جہنم میں لے کے جانا ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، بالکل ایگزیکٹلی وہی کچھ جو اوپر سورہ بقرہ کی 208 میں. ذرا دیکھا کریں، کمپیئر کیا کریں کہ کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے نقش قدم پر نہ چلو. کیوں؟ جب اس کے نقشے میں قدم پر چلو گے تو جہنم لے کے جائے گا تمہیں، لہذا بچو اس سے. کیوں بچو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. اور آپ نیچے بالکل حدیث ہے، آپ دیکھیں کہ آدمی سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہیں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے وائے ناکامی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس لیے اس کے لیے جنت ہے، اور میرے سجدے کا حکم ملا تو میں نے نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے. کتنا قیمتی ہے یہ سجدہ، نوٹ فرمائیں. شیطان روتا ہے کہ میں نے کاش میں نے سجدہ کیا ہوتا تو آج یہ لائنوں میں نہ ہوتا. سوچیں کہ ہم اس سجدے سے محروم رہ جائیں. اور سجدہ تلاوت جو پڑھے گا، تلاوت اس کے مقام پہ پہنچے گا، سجدہ کرے گا. اللہ اکبر. ہمارے پاس بڑا وقت ہے ٹی وی دیکھنے کا، گانے سننے کا، اور پتہ نہیں خرافات سوشل میڈیا کی، لیکن ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو اس عظیم نعمت کا فائدہ اٹھانے کا. اچھا، تیسرا جو ہے قدم یا تیسرا مرحلہ، وہ یہ نقطہ، وہ یہ ہے کہ شیطان کے بچاؤ سے اللہ کے حضور پناہ مانگنا. بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اللہ ہمیں بچا سکتا ہے ہر چیز سے. اور ہم کب بچتے ہیں؟ جب رب سے دعائیں مانگیں، اور ایسی دعائیں گڑ گڑا کر اور اس عزم اور اس کے ساتھ ڈیووشن کے ساتھ کہ اللہ ہمیں بچائے اور ہم بچیں گے. خذ العفو، در نرمی اور در گزر کا معاملہ کرو. وامر بالعرف، اور نیکی کی تلقین کرو. وعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے نہ الجھو. کیوں؟ جب ان سے الجھو گے تو تم بھی جہالت پر اتر آؤ گے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو. کیوں؟ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ ہر آن اور ہر لمحہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. کتنی پیاری ترغیب ہے کہ جب بھی کام کرنے کا کیا ہے، افدر گزر، جو آپ سے الجھتا ہے اس جو بکتا ہے بکنے دے، چپ کر کے خاموشی سے الگ ہو جائیں، تاکہ کل پھر بھی موقع لگے رہے کہ ہم اس سے دعوت دے سکیں. اور نیکی کا حکم کرو. نمبر 2. 3. جاہلوں سے مت الجھو. نمبر 4. جب شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو. کتنی پیاری بات ہے. ذرا آپ
دیکھیں نا، اگر ہم ان کو صرف پڑھیں اور نہ سمجھیں کہ ان کے اندر حکم دیا کیا ہے، نہ اس پر عمل کریں، ثواب کیسے ہوگا؟ اور کتنی پیاری آیت ہے سورہ مومنون کی 98 اور 97 اور 98۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو پروردگار میں ان شیاطین کی اکساہٹوں، وسوسے وغیرہ ہیں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے رب میں تو ان سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس بھی آئیں، برگلانا تو دور کی بات ہے۔ اور ہمزات شیطان نیچے کھول دیا گیا ہے، مراد شیطانی خیالات اور وسواس ہیں۔ اچھا، اگر شیطان اکساہٹوں کرے تو پھر اس کا کون سی چیز ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ قرآن کا کون سا حصہ ہے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے سر۔ بالکل، وہ آخری، خاص کر آخری صورت، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر یہی اکساہٹیں ہیں، من شر الوسواس الخناس، پلٹ کے آتا ہے، بڑی پیاری آیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں آیت کا نمبر اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مومن، جب متقی ہوتا ہے نا، متقی کون ہوتا ہے؟ جو شریعت پر عمل کرتا ہے، جو برائی سے بچتا ہے اور نیکی میں سبقت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ملکہ دے دیتے ہیں، اس کو کے اندر ایک خاص چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ہی شیطان وغیرہ سے وہ چکنے ہو جاتے ہیں۔ جب چوکنے ہوتے ہیں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اور سورہ الناس پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچا لیتا ہے۔ کتنے پیارے طریقے بتا دیے گئے ہیں، پھر بھی ہم اس بدبخت جو ہمیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے، دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی، اور کس طرح آج دیکھیں کافروں کو چھوڑ دیں، مسلمانوں کو دیکھ لیں۔ اور آپ کو دیکھیں نیچے حدیث کے الفاظ ہیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ مانگتا ہوں جو سن بھی رہا ہے اور علم بھی رکھتا ہے، من الشیطان الرجیم، شیطان دھتکارے ہوئے شیطان سے، من حمزہ و نفخہ و نفثہ، اس کی کس سے پناہ مانگتا ہوں؟ اس کی پھونک سے، اس کے جادو سے، اور اس کے پھونک، یہ جو شیاطین ہے نا، وہ جادو کی پھونکیں ہیں، اور یہ جادوگر اور جادوگروں کی۔ پھر بیت الخلاء کی دعا ہے جو آپ کو اگر پہلے نہیں ہے تو آپ سامنے ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ یہ جو شیطان جو ہے نا، وہ ناپاک جگہوں پہ رہنا پسند کرتے ہیں، ناپاک ہیں۔ اور پھر دوسری اس کی آیت دعا ہے اسی کی، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور غصہ، سب سے بڑا جو شیطان کامیاب ہوتا ہے نا، وہ ہے غصے کی حالت میں، کیونکہ انسان اس وقت شیطان فوراً اپروچ کرتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہم سے کراتا ہے۔ اس لیے دعا دیکھیں، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، بخاری مسلم دونوں کی حدیث اور دعا ہے۔ نیچے ترمذی کی کتنی پیاری حدیث ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، آگے دعا شروع ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بہت اچھی طرح نوٹ کرنا چاہیے کہ دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بے انتہا ضروری ہے۔ یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ سے جب کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کا واسطہ دیں؟ سر سورہ الفاتحہ سے۔ سورہ الفاتحہ، بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم آگے مانگنے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمیشہ دعا سے پہلے اسماء الحسنی۔ آپ بیمار ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یا شافی الامراض اشف مرضانا،
کتنی پیاری دعا ہے. پہلے اللہ کی طاقت اور قدرت اس معاملے میں محتاج ہوں تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے غنی کر دے. اچھا اب آپ دیکھیں 4 یہ صفات آ گئیں. فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اچھا معبود کے میں نے آپ کو کئی دفعہ معنی بتائے ہیں. یہ لا الہ الا اللہ کا مزہ ہی جب آتا ہے جب ہم معبود کا صحیح مفہوم سمجھیں. معبود کا مفہوم کیا ہے بھلا قرآن اور سنت میں سے؟ جی الہ کا جو ہے وہ تو سورہ نمل کی آیت 60 سے 64 تک. ہاں اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ ذرا چپ رہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جن آیات کا انہوں نے حوالہ دیا میں نے آپ کو آلریڈی لکھوائی ہوئی ہیں. اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے. جی الہ، اگر مجھے دیکھیں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے الہ کا مفہوم نہیں پتا تو پھر میں نے کیا پڑھا ہے مجھے پتہ ہی نہیں. جلدی بتائیں. وهو على كل شيء قدیر. دیکھیے یہ جتنی بات آپ نے کہی ہے نا، اگر وہ سننے والے یہ سمجھتے ہوتے الہ جن آیات کا حوالہ دیا ہے نا وہ آپ نے نہیں پڑھی، میں نے آپ کو لکھوائی ہیں. یہ ہماری بہن کس طرح صحیح آیات کوٹ کرتی ہے. اللہ الہ وہ ہستی ہے جس کے پاس طاقت، قدرت، اختیار، جو سمیع ہے، جو علیم ہے، جو ہر کام کرنے کی طاقت رکھتی ہے. اس لیے الہ مانتے ہیں، اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس لیے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ وہ ہماری حاجات کو سنتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے. کوئی اور ہستی نہیں ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت، قدرت، علم، اختیار، اس کا جلال، وہ ساری چیزیں الہ کے اندر موجود ہیں، اس لیے وہ الہ ہے. اگر میں اس الہ کو، اس کی طاقتوں قدرتوں کا ہی مجھے ادراک نہیں تو میں جو بات کہہ رہا ہوں کہاں مجھے اس پر یقین ہے. دیکھیں نا ہم سب لوگ قرآن کے طالب علم ہیں. قرآن سے پہلے لا الہ الا اللہ پہلی شرط ہے. وہ کہتا تو پھر مسلمان ہوتا ہے. تو الہ وہ ہستی ہے جس کے پاس ساری طاقتیں، قدرتیں، اختیارات اور پوری کائنات پر اس کا کنٹرول ہے. میں اس کو الہ اس لیے مانتا ہوں کہ وہ میری گزارشات سنتا ہے، میری دعائیں سنتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے. اسی کے پاس طاقت، اسی کے پاس قدرت ہے. اگر مجھے الہ کا یہ نہیں مفہوم واضح تو لا الہ الا اللہ کہنے سے، میں زبان سے تو کہہ رہا ہوں لیکن دل و دماغ سے اور پورے یقین مجھے نہیں ہے، کیونکہ اس کی ان صفات سے میں ناواقف. بات کو اچھی طرح سمجھیے تاکہ ہمیں اس دین پر یقین، اور ایسے یقین کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، یہ اسی وقت ہوگا جب ہم الہ کے صحیح مفہوم سمجھیں گے. اچھا کلمے کا دوسرا حصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اس دوسرے کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے کا میں نے آپ کو بتایا ہے. یہ پہلا کیا ہے بھلا؟ کیا بتایا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ مقصد ہے زندگی. مقصد زندگی کہ وہ میرا الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں. طاقت، قدرت، کنٹرول اسباب پہ، پوری کائنات کی پلاننگ، اس کی ایگزیکیوشن، اس کی طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے، وہ ہے میرا الہ. اور جب ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو مفہوم کیا ہے؟ پہلے مجھے مفہوم بتائیں. طرز زندگی. طرز زندگی کو گولی ماریں ہے کیا؟ طرز زندگی تو جب پتا ہو کہ مجھے پتا ہو کہ محمد الرسول اللہ کا مفہوم کیا ہے. بتائیں. سر کس جس طریقے سے زندگی جس گزارنی نے ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، در پردہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جب مفہوم بیان کرنا ہے تو سننے والے کو سمجھ آئے. یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں
محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اگر اس اللہ کو الہ مانا ہوا ہے تو پھر اس الہ نے جو رسول بھیجا ہے وہی میرے لیے اسی کی اتباع اور اطاعت میرے اوپر فرض اور لازم ہے. ایسا الفاظ کیجئے سننے والے سمجھیں. اتباع اور اطاعت. اتباع کا مطلب ہے اطاعت محبت کے ساتھ. وہ برحق ہے, اس کا حکم برحق ہے. وہ اصل چیز یہ ہے محمد رسول اللہ کہنے والا کائنات میں صرف رہنمائی, ہدایت اور اطاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے, پھر وہ مومن ہے. تو یہ لا الہ الا اللہ میری زندگی کا مقصد, اور محمد رسول اللہ کی پوری زندگی اس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کی زندگی کے عین مطابق عملاً بناؤں گا, قولاً بھی اور عملاً بھی. یہ ہے رسالت پر ایمان, یہ ہے محمد رسول اللہ. اگر میرے اندر یقین نہیں ہے, پورا عزم نہیں ہے, تو میں کیسے اس دین پر عمل کروں گا؟ یہی آج کے مسلمانوں کا معاملہ ہے. سمجھیں نا ذرا بات کو. لا الہ, اب آ جائیے اس ترمذی کی حدیث میں, لا الہ الا انت. ساری صفات بیان کرنے کے بعد پہلی بات کا یقین, اعتراف, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب کل شیء, ہر چیز کا رب. کیا مطلب ہے ہر چیز کا رب؟ جلدی بتائیں. خدا کے لیے ایک ایک لفظ کو سمجھیں. رب کل شیء, ہر چیز کا سب سے پہلے خالق, مالک, رازق, حاکم, سب رب کے سارے معنی یہاں موجود ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ہر چیز کے مالک, پالن ہار, وہی رب, میں تیری پناہ مانگ چاہتا ہوں نفس کی برائی سے, شیطان کی شرارت اور شرک سے, اور اس بات سے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں. آپ پڑھ کے نہیں آتے نا, میں پڑھ کے آتے تو آپ سوال کرتے اور میرے سوالوں کو جواب دیتے. اب دعائیں ہیں. جمعہ کے وقت پناہ مانگنا, بخاری مسلم کا حدیث آپ کے سامنے ہے. بال بچوں کے لیے تعوذ پڑھنا آپ کے سامنے ہے. ترجمہ پڑھ رہا ہوں. میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں, ہر شیطان سے اور ہر موذی جانور سے اور نظر بد سے. پھر آپ فرماتے میرے باپ ابراہیم اس کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی حفاظت کے لیے اسی طرح دعا کرتے تھے. تو یہ انبیاء کا طریقہ ہے, مجھے یہی اختیار کرنا چاہیے تاکہ میرا رب پوری طرح اس کو سنے گا بھی اور قبول بھی فرمائے گا. اور شیطان سے پناہ مانگنے کی بہترین دعا جو ہے, نسائی کی حدیث ہے, وہ سورہ الناس ہے. اور پھر سورہ آل عمران کے الفاظ دیکھیے, وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ یہ دعا مانگ رہی ہے وہ جو جنت کی سردار ہوگی, حضرت مریم. اور اس کا دعا مانگ رہی ہے کہ یہ جو یہ حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی تھی. نانی نے مانگی. حضرت جزاک اللہ, یہ حضرت مریم کی والدہ نے. اپنے کیمرے ذرا بند رکھیں, آپ کے کیمرے آن ہیں تو پھر آپ کا فوٹو ادھر آ جاتا ہے. تو اللہ کی حضرت مریم کی والدہ نے دعا مانگی, اور پھر دیکھیں دعا نے کیا قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. کہ کیسا بیٹا پیدا ہوا حضرت مریم کے ہاں. پہلے اس کی تربیت کا دیکھیں. اللہ کے نبی حضرت یحییٰ ان کی تربیت حضرت زکریا ان کی تربیت کرتے ہیں. پھر ان کی اولاد کی بھی مانگی تو قبول اللہ نے فرمائی, اور حضرت عیسیٰ جیسا بیٹا دیا. غور تو کریں, سمجھیں تو صحیح, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ایک آیت کے اندر کتنی بڑی تاریخ بیان کر رہا ہے. اچھا, نمبر 4 پہ ہے, جب انسان ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ بڑی کمال کی بات ہے. اب آپ
فارغ دیکھیں نا، جب ہم نماز میں ہیں تو بہترین ذکر ہے، جسم کا ہر عضو اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ جب آپ فارغ ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، خاتون گھر میں کھانا بنا رہی ہے، آپ زبان سے ذکر کریں۔ کتنے خوبصورت کلمات ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے سکھانے میں انتہا کر دی ہے۔ تو ذکر اصطلاحی میں مشہوریت۔ کوئی سوال اس پر؟ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے بھلا؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور پھر نمبر 5 پہ مسلمانوں کی جماعت سے وابستگی۔ اچھا، یہ جو کونوا مع الصادقین کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں، تو یہ جماعت سے وابستگی ہمیں کیسے بچائے گی شیطان سے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ جلدی کریں۔ سر جی جماعت کے اوپر روایت میں آتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور شیطان پھر اس کے اوپر وار نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو کھولیں گے نہیں تو لوگ نہیں سمجھیں گے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں نا، ہم سب قرآن کے طالب علم ہیں جن کا مقصد اللہ کی کتاب سے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم چیزوں کو کھول کے نہیں بیان کرتے تو سننے والے کیسے سمجھیں گے؟ سر اکیلے شخص کو اس طرح کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اسے شیطان اچک کے لے جاتا ہے، جس طرح بھیڑیا اکیلی بھیڑ کو اچک کے لے جاتا ہے۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ ہے ماحول بندے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا ماحول نیک لوگوں کا ماحول ہوتا ہے، برا ماحول برے لوگوں کا ماحول ہوتا ہے۔ آج آپ کا ماحول تعلیمی اداروں کا ہو، گھروں کا ہو، میڈیا کا ہو، گنتے جائیے، کیا وہ ماحول اچھا ماحول ہے؟ قرآن نے آپ کو ایک بالکل حکم دے دیا کہ کونوا مع الصادقین، جب سچے نیک پکے مسلمان لوگوں کے ساتھ ہوگے تمہارے ماحول سے بچ جاؤ گے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہا ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ اب وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں کہ اکیلا ہو تو شیطان حملہ کر لیتا ہے، دوسری جو خواتین نے بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ جو ہے اس کو سمجھیں، اس کو بیان کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر مجھے بچنا ہے تو میں مکس محفلوں میں جا کے نہیں بچ سکتا، مخلوط محفلوں میں شیطانی محفلوں میں جا کے نہیں بچ سکتا۔ اگر کوئی چیز بچنے کی جگہ ہے تو وہ نیک لوگوں کا ماحول ہے، وہاں اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کی باتیں ہوں گی، ماحول پاکیزہ ہوگا، وہاں میں سدھروں گا، میں شیطان سے بچ سکوں۔ کوئی سوال، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ چھٹی بات یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت۔ کیوں شیطان کی مخالفت؟ بڑی آسان بات ہے، شیطان کا ہر حربہ ہمارے خلاف ہے، اس ہر حربے کی مخالفت کر کے ہی ہم اس حربے کو ناکام کر سکتے ہیں۔ جھوٹ کا موقع، رشوت کا موقع، برائی بے حیائی کا موقع، یہ شیطان بڑا آسان ہے اس وقت اس کو ہمیں گھیرنے کا۔ لیکن اگر ہم اس کی مخالفت میں، برائی کی مخالفت، رشوت کی مخالفت، ہر برے کام کی مخالفت اپنا لیں گے تو انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ نیچے حدیث ہے، تلبیس ابلیس کو بھی پڑھیں، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی مخالفت کرنی چاہیے، ہم یہ سارے کام دائیں ہاتھ سے کریں۔ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے دانے ہاتھ سے کھائے، پیے تو دانے ہاتھ سے پیے، پکڑے تو داہنے ہاتھ سے پکڑے۔ کیوں؟ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اور بائیں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ عملی تراکیب اور عملی چیزیں ہم نہیں اپنائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ ساری حرکتیں شیطان جیسی حرکتیں ہوں گی۔ سر جب
छुरी कांटे से खाते हैं तो बाएं हाथ से खाया जाता है, फिर दाएं हाथ से आप ही काट। डॉक्टर साहबा, आप ही के डॉक्टर कहते हैं कि अब जब आप हाथ से खाते हैं तो उसमें वो शामिल हो जाती हैं चीजें जो हाजमे में वो बेहतरीन साबित होती हैं। सर आपने डिजीज रिसर्च पढ़ी है जी सर। तो फिर जी उंगलियां चाटने से हाजमा। ये हदीस अहादीस हैं। आज हम इतने गुलाम हो गए हैं कि हम चम्मच कांटे के खिलाफ खा नहीं सकते। सर अगर खाएं भी तो कोई जरूरी है उनकी नकल करनी? दाएं हाथ से खाएं ना। नहीं, वो शैतानी काम है। तो आप सर क्यों जी उससे पूरी प्लेट भी किधर नहीं साफ करते, पूरी प्लेट ही नहीं साफ करते, आधा छोड़ देते हैं। और जी ये बड़ा पान है कि आधा रह गया, और हमारे हुजूर ने फरमाया है कि जितनी सफाई से खाया जाता है कि रिस्क जाया ना हो। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। ये वही बातें हैं जो उसको पसंद है जिसको खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। क्यों? जब मोहब्बत होती है तो आप उसकी इताअत करते हैं। जो बदबख्त ये कहता है कि जी ये नबी नऊजुबिल्ला 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 के पुराने ज़माने की बातें हैं, ये उस वक्त की बातें हैं जब नबी सल्लम थे, नहीं, ये क़यामत तक के लिए बातें हैं। मसला ये है, अगर जब आप कुरान पढ़ेंगे ना तो फिर आपको अल्लाह से भी मोहब्बत होगी। क्यों? आपका दिल और दिमाग बिल्कुल उन कुरानी हिदायत और अहकामात जो ऐन इंसानी फितरत के मुताबिक हैं, आप कहेंगे सुभान अल्लाह, रब ने क्या बरहक फरमाया है। आपका दिल और दिमाग गवाही देगा। आपकी फितरत सही फितरत पे पैदा की, आप उस पे आ जाएंगे। लेकिन जो बदबख्त अल्लाह और उस रसूल से मोहब्बत नहीं करता, जो कुरान नहीं पढ़ता, उसको कमा हक का मोहब्बत हो ही नहीं सकती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह के सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब शख्सियत है। इसके बाद अब आपको मैंने इसलिए मजबूर कर रहा हूं पढ़ने के लिए कि ताकि आप बेहतरीन तालिब इल्म बने। नंबर 7 पे जल्दबाजी शैतान का काम है। इसके बारे में भी अहादीस हैं। आप नीचे आप देखें तो सहाबी ने फरमाया तुम में 2 सिफतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, एक बुर्दबारी और दूसरी गौर व फिक्र। दोनों से हम आरी हैं। ये देख रहे हैं आप, आरी हैं या नहीं? बुर्दबारी क्या है? तहम्मुल। कोई शख्स उल्टा सीधा काम भी कर रहा है, हमें गुस्से में नहीं आना, नफरत दिल में होगी बुरे काम से, लेकिन इंतहाई तहम्मुल से संजीदा होकर उस बंदे को उस वक्त उन हालात में किस तरह नसीहत करनी है उस तरह नसीहत करें, कुरान की बात उस तरह याद कराएं उसको। दूसरी बात गौर व फिक्र। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात कि गौर व फिक्र का सबसे ज्यादा तकाजा किस चीज में है? अल्लाह ताला ने किसका हुक्म दिया कि गौर व फिक्र करो? यतदब्बरून अल कुरान। और उसके बाद कायनात पर। कायनात में और अपने नफ्स में। एक्सीलेंट। सबसे पहले कुरान में अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। दूसरी बात, कायनात में फैली हुई सारी निशानियां, चांद सूरज सितारे जमीन हवाएं, गिन लाइए, एक एक को देखें, आपके रब के कमालात नजर आएंगे। कितना जबरदस्त प्लानर, कितना जबरदस्त उसको प्लान को नाफिज करने वाली हस्ती है। एक एक चीज गवाही दे रही है कि इस कायनात में एक ही हस्ती है जो सारी सिफात का सरचश्मा और उसके अंदर कोई खामी कमजोरी नहीं। हम सारी एनर्जीज जो अल्लाह ने दी हैं, चाहे वो दिमागी हों अकली हों, वो सारी की सारी हमने लगा दी हैं दुनिया परस्ती में, जिससे अल्लाह ने मना किया है। आप इसको उलूम नाफिया पर ज़रूर हासिल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने बिल्कुल मना नहीं किया इन डिग्रियों से, लेकिन सबसे पहले अल्लाह ताला की ठीक ठीक मार्फत इल्म और उसके हुक्म के मुताबिक।
جو مرضی ہے چاہے اس کے بعد کرو، لیکن اگر اس کو چھوڑ کے تم پی ایچ ڈی کر لو گے تم دنیا کے سب سے بڑے جاہل ہو. یہ بات میں ہوا میں نہیں کہہ رہا، جذبات میں نہیں کہہ رہا، یہ بالکل حقیقت ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جلد بازی شیطانی کام ہے، کتنا قرآن نے کھول کے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر جب جمائی لیتا ہے انسان، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں تو انسان اس وقت شیطان ہنستا ہے کہ یہ اب بالکل وہ جو جمائی لے رہا ہے نا تو یہ غفلت کی کیفیت میں جا رہا ہے، تو بڑا خوش ہوتا ہے. اور نامی صفت ہر قسم کی غلطی جو غفلت میں ہو گئی ہو یا جان بوجھ کے ہو گئی ہو، اس کے لیے سچی توبہ، توبہ استغفار. سورہ آراف کی آیت 102 آپ کے سامنے ہے، بڑی پیاری تشریح ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ میں. ان الذین اتقوا، کیا پیاری بات ہے، بڑے غور سے سنیں. بے شک وہ لوگ جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جاتا ہے، تذکروا، وہ چوکنے ہو جاتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، اور انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ یہ شیطان ہے اور ہمارا طریقہ کار کیا ہو. کتنی پیاری بات ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اس شیطان سے بچنے کے لیے یہاں اس آیت میں کیا نسخہ کیمیا کیا ہے؟ جلدی بتائیں. تذکروا نہیں 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 نہیں، ان کیا بات الذین کر، اتقوا، ان الذین اتقوا، ہاں، ان الذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں. جب وہ دیکھیں نا، آپ اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نیک کام کرنے ہیں، برے چھوڑ دینے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یہ تقوی کی روش ہے. اب جس بندے کے اندر اس روش پر قائم ہے، جو ہی شیطان اس کو مس کرے گا، جو ہی شیطان بس رہا فوراً چونک جائے گا، اوہو یہ تو شیطان ہے. جب چونک جائے گا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، پھر وہ اس کا دیکھنے لگ جاتا ہے کہ اس شیطان کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. شرط جو ہے وہ تقوی ہے. آیت کو سمجھیں، تقوی یہ نہیں ہے کہ میں ایک خاص لباس پہن لوں، تقوی یہ ہے کہ لباس تو بعد کی بات ہے، میرے دل کے اندر برائی کے خلاف نفرت اور نیکی کرنے کا جذبہ، یہ موجزن ہو. ان آیات کو پڑھیں، سمجھیں، ان پر غور کریں. یہی ہمارے ایمان اور یقین کو پہلے مضبوط کرتی ہیں. جب ایمان اور یقین پکا سچا ہو جاتا ہے پھر انسان عمل بھی پکا اور سچا کرتا ہے. عمل صالح کے لیے ایمان پکا سچا ضروری ہے، اور وہ ایمان جس میں انسان تقوی کی روش اختیار کرے. تقوی کیا؟ شریعت پر مکمل عمل. سوال کریں اگر بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آج جو دنیا شریعت کو نہیں سمجھ رہی، شریعت پر عمل نہیں کر رہی، مسلمان، سب سے بڑا قصور ہم دائیوں کا ہے، ہم لوگوں کا ہے جو دعوت دے رہے ہیں، اس میں نقص ہے. اس بات کو سمجھیں. صرف ہم یہ کہہ دیں کہ جی بس لوگ ہیں ہی خراب. بھائی آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ کا فرض ہے، اللہ نے آپ کو صاحب قرآن کا علم دیا ہے، آپ ان کو ٹھیک کریں. اور جب آپ ہی ان سے یہ مفروضہ پہ قائم ہو جائیں گے، وہ جی سب غلط ہے، وہ تو ہیں ہی جی غلط. اور خدا کے بندو، اللہ نے دنیا میں آپ کو اس لیے خصوصی مقام دیا ہے، دعوت کا فریضہ آپ کے ذمہ لگایا، آپ ان کو ٹھیک کریں. قرآن میں ٹھیک کرنے کی ساری صلاحیتیں موجود ہیں تعلیمات میں. شرط کیا ہے کہ یہ دعوت دے رہے ہیں وہ خود عمل کرتے ہیں اور دوسروں پر ادعو الی سبیلک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ.
آج آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی وہ ہمارے بچے تو جی، وہ آپ کے بچے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک مغربی نظام ان کے ذہنوں میں گھسایا جا رہا ہے، پکا کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں قرآنی دلائل سے کام لیں، بتائیں ان کو کہ سارا اس جہالت کا دیکھ لیں، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ جس نظریے پر وہ قائم ہے، اس نظریے سے لوگ کس قدر متنفر ہو چکے ہیں اس کے عملی نتائج کی وجہ سے۔ قرآن جو عین انسانی فطرت کے مطابق اس کی اصلاح کرتا ہے، جب وہ نافذ ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں قرون اولیٰ کو، آپ تاریخ سے مقابلہ کر کے بتائیں تقابل ان کو، آپ بتائیں کہ یہ زندگی کی جہالت، زندگی کا سب سے بڑا جہل ہے کہ ہم اس جہالت کے پیچھے چل پڑیں جو اسلام کو چھوڑ کر انسان کے مقدر میں ہوتی ہے، اور ایسی جہالت نے آج دنیا کو، خود امریکہ میں دیکھیں آپ۔ لہذا تقوی کی روش بڑی ضروری ہے۔ یہ جب صحیح متقی ہوتا ہے، شریعت پر عمل کرنے والا، اللہ کے قانون کو بالا تر اور برحق سمجھنے والا، فوراً جب شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے سمجھ لیتا ہے۔ کتنی پیاری آواز دعا ہے، سورہ اعراف کی 23 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ ہم میں سے ہر آدمی جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے اب کچھ خرابیوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہی ظلم نفس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک میں تو کچھ جو کر چکا، اگر تو نے نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور میرے اوپر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تباہ حال لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ خسارہ چند روپاؤں کا نہیں ہے، مالی خسارہ نہیں ہے، یہ ہمیشگی کی جہنم کا خسارہ ہے، دنیا میں رسوائی ہے۔ سورہ اعراف ہی کی آیت 202 میں کتنی پیاری بات فرمائی، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يَقْصِرُونَ۔ کیا مطلب ہے؟ کتنی پیاری بات ہے۔ یہ شیطان اور اس کے بھائی اور اس کے دوست یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ انسانوں کو کجروی میں کھینچ کر لے جاتے ہیں، جو غافل ہوتے ہیں نا ان کو، جو تقوی پہ اختیار کرتے ہیں، اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، انہیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ اس طرح ان کو پکا اپنا ساتھی بنا دیتے ہیں، وہ بھی شیطان بن جاتے ہیں۔ آج آپ دنیا میں دیکھ لیں، قرآن کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے پیروکار ہیں اور اس کے تابع دار ہیں۔ یہ مبذرین کون لوگ ہیں بھلا؟ بتائیں مجھے جلدی سے۔ فضول خرچی کرنے والے۔ دیکھیں یہ تو قرآن کا لفظ ہے، آپ مجھے بتائیں نا عملاً، تاکہ میں سن رہا ہوں سمجھ جاؤں کہ فضول خرچی ہے کیا، کیسے؟ بے وقت اور فضول کاموں پہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مثال دیں۔ شادی بیاہ، یہ جب بات آپ کہتے ہیں نا، یہ مومن شادی بیاہ کی وہ سر اللہ تعالیٰ رسمیں، سنیں بات غور سے، شادی بیاہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شادی اسلامی بھی ہو سکتی ہے، غیر اسلامی بھی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ہو سکتی ہے، اور آج وہ شادیاں جو ہم کر رہے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں کی طرف پر، شادی بیاہ میں اسراف، یہ مہندیاں وغیرہ کرنا، ناچ گانا، ڈھول وغیرہ اور ان پہ خرچ کرنا، یہ اسراف۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہ شادی کے معاملے میں ہے اسراف۔ آپ کے پاس اگر ضرورت 3 جوڑوں کی ہے، چوتھا جوڑا اسراف ہے، 5واں بڑا اسراف ہے، چھٹا اس سے بھی بڑا اسراف ہے۔ یہ ہے بات۔ کھانے کے لیے آپ کو 1 سالن اور روٹی چاہیے، آپ 2 سالن، 3 سالن، 4 سالن، 7 کورس کا ڈنر، 7 کورس کا لنچ، یہ ساری جو ہیں یہ شیطانی کام ہے، یہ اسراف ہے۔ سمجھیں، ہم جب اس کے معنی نہیں سمجھتے، ہم بھی اسراف رہے ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، آج بھی ڈاکٹر آپ سے کہتے ہیں جتنا کھانا سالن 1 ہوگا تو معدہ آسودہ رہے گا،
آج بھی ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. آپ پیٹ کے غلام بن جائیں گے, اللہ کی غلامی سے دستبردار ہونا پڑے گا. آپ اللہ کے غلام بنیں گے, آپ کسی کے غلام نہیں بن سکتے, نہ پیٹ کے, نہ خواہشات کے, نہ رواجوں کے, نہ طاغوت کے. اللہ کے بندے بن جاؤ. تو سر جی جو چیز ضرورت سے زائد ہے، چاہے وہ پہننا ہے چاہے وہ کھانا ہے، وہ اسراف ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میرے گھر میں 4 آدمی ہیں, تو مجھے 4 اور 1-2 فالتو بیڈ چاہیے, بستر چاہیے. اس کے علاوہ اگر میں ہر سال 10 بیڈ, اور وہ پڑے ناکارہ ہو رہے ہیں, ضرورت 6 کی تھی, یہ سب اسراف ہے. سر کمرے فرنیچروں سے بھرے ہوتے ہیں ان کے اور خالی ہوتے ہیں, وہاں اللہ رہنے آپ والا ہی کو کوئی نہیں ہوتا, 2 کمروں میں اللہ صرف رہ رہے ہوتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ دیکھیں ڈائننگ روم الگ, اور کرسیاں ٹیبل شاندار. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کتنی. ایک بات میں بتا دوں آپ کو, اور بالکل تجربے کی بات, اگر آپ زود اختیار کریں گے نا, آپ دین کا کام کر سکتے ہیں. زود کیا ہے؟ ضرورت سے کم پر راضی ہو جائے. جو فالتو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. یہ زود جو ہے نا, کہ دیکھیں نا, مجھے 3 جوڑے چاہیے, تو میں کہتا ہوں آپ کو کل میں نے عامر بن سعید بن عامر کا بھیجا ہے, گورنر ہے. ہوئے 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 ہوئے, پڑھا ہے آپ نے غور سے؟ بتائیں مجھے, جی پڑھا سر. ہے؟ جی سر جی جی سر جی 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 سنا سر سر جی. ہے. اور بہت ہی آپ دیکھیں وہ شخص گورنر ہو کے اس کے پاس 1 جوڑا ہے. سبحان اللہ. یہ چیزیں میں ایسے نہیں بھیجتا, آپ اس کے پہلو کو سمجھیں جس کے لیے آپ کو بھیجی جا رہی ہے. ہم تو 10 جوڑوں پہ بھی راضی نہیں ہیں. گورنر ہو کے اس کے اوقات دیکھیں کیسے گزر رہے ہیں. اس کو پتہ ہے میں نے ایک دن رب کے سامنے, میں تو وہ پڑھ کے میں نے کہا حضرت عمر کی مثال ہے, لیکن یہ تو حضرت عمر سے بھی آگے بڑھ گیا ہے. عامر بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ. کبھی سوچیں تو صحیح, نمونے رب نے کیسے پیدا کیے ہیں. جب اللہ کے کو بندہ غلام بن جاتا ہے تو کتنا غنی ہو جاتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں گورنر ہوں. آپ اپنے احمد گورنر کو دیکھیں, کس قدر گاڑیاں آگے پیچھے, ہوٹر, پتہ نہیں قوم کا کتنا پیسہ برباد کر رہا ہے. سر ادھر تو 50-100 جوڑے بھی کم ہے, پہننے کے لیے پھر بھی کچھ نہیں ہے, کہیں جانا ہو تو مسئلہ پڑ آپ جاتا ہے. پلیز ذرا قرآن پہ غور کریں, قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں. ان پہ اگر عمل کیا ہوتا, آج ہم اتنے ذلیل اور رسوا نہ ہوتے. آج ہم ان بے گناہ غزہ میں بچوں, عورتوں, مریضوں کو کھانا نہیں پہنچ رہا, اور امت مسلمہ کے لیڈروں کی آنیاں جانیاں دیکھیں. سر ایک بات میں کہہ سکتی ہوں؟ کتنا عبرت کا مقام ہے. جی فرمائیے. سر ان کی حالت دیکھیں اور ان کے غرور اور تکبر کے حد دیکھیں. کوئی کہ کہیں کتنی بڑی بڑی پارٹیوں میں جاتے ہیں تو کوئی ویٹر یا کوئی غریب آدمی ان سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے نا, تو باقاعدہ ان کو ایسے جھٹک دیتے ہیں, اس کے ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ وہ غریب ہے اور یہ امیر ہیں, اور ان کی شان بہت بڑی اور ان کی شان نہیں ہے. ہاں لمبی بات نہ کریں, لمبی بات نہ کریں, ان کا غرور و تکبر دیکھیں. جی غرور اور تکبر دیکھ. وقت کا خیال رکھیں تاکہ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہے. آگے چلیں. سورہ سر بنی جی سر اگر صحابی کا یہ نام. سوچے نا, اگر یہ سوچیں کہ اس سب کا ہمیں حساب دینا پڑے گا, تو پھر کتنی مصیبت میں پڑ جائیں. جتنا کم خرچ کریں گے اتنا حساب آسان ہوگا اپنے اوپر بھی اور دوسروں آپ نے دیکھا قرآن کیوں بار بار کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ان الفاظ پہ غور کریں, ترجمے کو غور سے پڑھیں. یقین
کہ یہ عمل جو میں یہاں کر رہا ہوں اس کا کس ہستی کے سامنے جواب دینا ہے. نہ دولت نہ کوئی چیز وہاں کام نہیں آئے. عہدہ دولت تعلق. آپ نبی کے بیٹے ہیں تو اللہ آپ کو اگر ظلم کیا ہے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. سوچیں نا قرآن نے کتنا کمال کے ہمیں تعلیم دی ہے. اور بنی اسرائیل کی آیت دیکھیں. وَقُلْ اے اللہ کے رسول اعلان کرو لِعِبَادِی کس کے لیے؟ میرے بندوں کے لیے. عبادی کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے اللہ کو. یقول التی یا احسن ان الشیطان ینزغ بینہم. کتنی پیاری بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اعلان کرا جائے؟ آپ میرے بندوں یعنی مومنوں سے کہہ دو وہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہتر ہو. درحال یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. ذرا پڑھیں نا حضرت یوسف مصر میں جب باپ کو لے کے پہنچتے ہیں بھائی تو کیا کہتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جس نے ہمارے درمیان یہ سارے وسوسوں کا علاج. آپ دیکھ لیں ٹائم ختم ہو گیا ہے. یہ علاج آپ نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے اور یہ چلتا ہے آپ کا آخر تک. بڑے غور سے پڑھیں یہ دونوں ہینڈ آؤٹ کہ اس کے ہتھ کنڈے کیا ہیں اور مومن کے ہتھیار کیا ہیں. کہ کل پڑھا ہے ایک آج پڑھا ہے آپ نے. ان کو بہت اچھی طرح خود بھی سمجھیں اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو سمجھائیں تاکہ انسان اپنے اس ازلی دشمن سے آگاہ ہو کر اپنے آپ کو اس سے بچائے تاکہ دنیا اور آخرت میں. آج ہم اسی کے ہتھ کنڈوں اور اسی کے جالوں میں الجھ گئے ہیں اور اللہ سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس غفلت سے نکلنے سچی توبہ کو اختیار کر سچی توبہ کر کے اللہ کے احکامات کا پابند بنا دے. آمین ثم آمین سر. آمین ثم آمین. سر جی جب ہم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں بہت لطف آتا ہے. پتہ تو ہوتی ہیں یہ چیزیں مگر اس وقت دماغ کام ہی نہیں کرتا. جو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے دلوں پہ ڈائریکٹ اثر کر رہا ہوتا ہے اور اللہ ہمیں ہمیشہ ایسا ہی رکھے جس طرح آپ ہمیں سمجھاتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اللہ ہی اس کا شکر ادا کریں ہم جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے. بے شک بے شک. جزاک اللہ خیر. کل سے پھر ہم شروع کر دیں گے. آپ نے سورہ جن 72 نمبر پہ تھی اور آگے سورہ وہ ہے جو آپ کی مزمل سر. سورہ مزمل. تو کل انشاءاللہ اس کو شروع کرنا ہے. آپ دیکھ کے آئیں پڑھ کے آئیں تاکہ آپ اچھی انشاءاللہ. ذرا ہم اچھے اسٹوڈنٹ بن جائیں نا. دیکھیں نا استاد بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں کسی کو اپنے آپ کو استاد اور عالم نہیں سمجھنا چاہیے. ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں. جب اسٹوڈنٹ ہیں تو ہمیں سیکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. تو آپ بھی اور میں بھی اچھے اسٹوڈنٹ بنیں. اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو توفیق دے سر اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی اور عمل کرنے کی. آمین آمین. جزاک اور اللہ. ہم لوگوں کی اولادوں کو بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.